اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی یہ وہ آیت ہے جس کی حیثیت بڑی بنیادی ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن کی صرف یہی آیت اترتی اور دوسری آیات نہ ہوتی تب بھی انسانیت کی بھلائی اور اس کی تعلیمات کے لیے کافی ہو جاتی۔ اس آیت کو تعلیمات کی تمام شکلوں اور انسان کی صحیح زندگی گزارنے کی تمام نوعیتوں میں بڑا کردار ہے۔ یہ آیت وہ آیت ہے جس کو ہر دور میں علماء نے اور ایسے علماء جن کو عوام سے رابطہ رہا، ایسے امراء خلفاء جن کو دین و شریعت اور اسلامی تعلیمات کی اشاعت کی فکر رہی، ان کو بنیادی جگہ دی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور خلافت میں اس آیت کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے ائمہ مساجد کو حکم دیا کہ خطبہ جمعہ میں اس کو شامل کیا جائے اور اس آیت کو ایک رہنما خطوط کے طور پر پیش کیا جائے۔ اسی دور سے آج تک یہ آیت شریفہ خطبے کا حصہ بنی ہوئی ہے۔ ہر دور میں، چاہے دور عباسی رہا ہو یا بعد کے ادوار میں، اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ائمہ کرام جمعہ کے خطبے میں اس آیت کو اخیر میں پیش کرتے ہیں۔ یہ آیت دراصل تعلیمات اسلامی کی ان تمام شکلوں کو شامل ہے، حاوی ہے، جو عوامل سے متعلق ہیں، جن میں احکام دیے گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر ان تمام چیزوں سے وہ تمام چیزیں بھی ہیں جن سے روکا گیا ہے۔ گویا تقویٰ جو اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے بچنے کا نام ہے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو انجام دینا، اور جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جانا، جو تقویٰ کہلاتا ہے۔ اس آیت میں یہ دونوں پہلو شامل ہیں۔ اس آیت پر اگر کوئی گہرائی سے غور و فکر کرے اور اس کو اپنی زندگی کا اصول بنائے، رہنما اصول بنائے، تو وہ انسان یقیناً ہر طرح کی بھلائی سے بھرپور ہوگا، خیر ان کی زندگی میں ہوگی، اور ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب شریعت اسلامی کی روشنی میں ہوگی، اور ان تمام چیزوں سے جو نفس انسانی کے لیے انسان کے کردار اور ان کی شخصیت کو مجروح کرنے والی ہوتی ہے، ان سے بچنے کی اس میں ہدایت بھی موجود ہے۔ گویا یہ آیت احکام اسلامی میں احکام پر عمل کرنے کے لیے ایک بنیادی آیت ہے۔ احکام اگر کرنے سے متعلق ہے، یعنی امر سے متعلق ہے تو بھی شامل ہے، نہیں سے متعلق ہے تو بھی شامل ہے۔ آپ اس پر یہ آیت اتنی اہم ہے کہ بعض لوگوں کو حضرت عبداللہ بن مسعود نے
ذکر بھی کیا ہے، اور امام قرطبی نے اور بہت سے مفسرین نے اس آیت کی اہمیت پر کافی روشنی ڈالی ہے۔ ان حضرات نے یہ بات کہی کہ بہت سے ایسے لوگ صحابہ میں بھی اور بعد کے ادوار میں بھی اس آیت کو پڑھ کر بہت سے لوگ ایمان بھی لائے، جن کی نگاہ وسیع تھی، جو بہت گہرائی میں فوراً اتر جانے والے تھے۔ انہوں نے جو ہی یہ آیت کو سنی وہ اس کے دیوانہ ہو گئے، دل دادہ ہو گئے، اور اسلام پر ان کی پکڑ مضبوط ہو گئی اور یقین و ایمان کی کیفیت ان کی بڑھ گئی۔ حضرت عثمان بن مظعون کے بارے میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایمان تو لے آئے تھے، لیکن جب اس آیت پر نظر پڑی اور اس کی گہرائی میں جب میں اترا تو ایمان پر رسوخ حاصل ہو گیا اور ایمان میں اتقان کی کیفیت پیدا ہو گئی، وہ قوت آ گئی جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ اب اس آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جس کو ہم خطبات میں سنتے رہتے ہیں، اس کے معانی کے طرف مختصر اشارے کیے جا رہے ہیں، ان پر غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ تین الفاظ یہاں آئے ہیں، عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ عدل کیا چیز ہے؟ ہر چیز میں، ہر عمل میں، ہر سوچ میں، ہر طریقہ کار میں میانہ روی اختیار کرنا، درمیانی پہلو اختیار کرنا، توازن کے ساتھ انجام دینا، یہ عدل ہے۔ عدل کہتے ہی ہیں عربی میں برابری کو۔ اگر عقیدے کا مسئلہ ہو اس میں عدل ہو، اگر عمل کا مسئلہ ہو اس میں بھی عدل ہو، اگر مان لیا اخلاقیات سے متعلق چیزیں ہیں اس میں بھی عدل ہو، تو عقائد ہوں، احکام و عبادات ہوں یا اخلاق ہوں، ان تمام میں عدل کا پہلو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ اس کا حکم دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، مثلا نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ان تمام اور ان کے علاوہ بہت سے احکام ہیں۔ وعدے کو پورا کرنا واجب ہے اور دیگر حقوق کی ادائیگی کا مسئلہ وہ واجب ہے۔ ان سب میں عدل کے پہلو کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ عدل، جس کا اردو ترجمہ انصاف بول دیتے ہیں، انصاف سے کے ساتھ چلنا۔ عقیدے میں اللہ کو اسی درجے میں، اللہ کی ذات جس مقام کا ہے ہم کو وہ مقام دینا، یہ عدل ہے۔ نبی کی نبوت کا جو مقام ہے، نبوت کے حد تک اس کو رکھنا، الوہیت تک نہ پہنچانا، یہ عدل ہے۔ اسی طرح ولایت کا مسئلہ ہے، کون ولی ہے، ان کا جو مقام ہے ان کو اسی سطح پر رکھنا، نبوت تک نہ پہنچانا، یہ عدل ہے۔ عام انسانوں کے ساتھ معاملہ، عام انسانوں کے ساتھ حقوق، ماں باپ کو ان کے حقوق دینا، یہ عدل ہے۔ بیوی کے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ معاملہ، اچھا معاملہ کرنا اور بیوی کی حد تک رکھنا، ماں کے درجے تک نہ پہنچانا، یہ عدل ہے۔ اسی طرح انسان اپنے اعمال میں چلے جائے، ڈیوٹی میں چلے جائے، اگر آفس چلا گیا، ان کو جو ڈیوٹی دی گئی اس ڈیوٹی کو بجانا، اور اسی طرح جس طرح ان کی ذمہ داری ہے اس میں کوتاہی نہ کرنا، یہ عدل ہے۔ ایک ایک چیز میں آپ دیکھیں گے تو عدل کا لفظ ہر جگہ شامل ہے، ہر جگہ حاضر ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ اللہ نے بتایا کہ وہ احسان ہے۔ احسان کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو خوبی کے ساتھ انجام دینا، بہتری کے ساتھ کرنا، کسی عمل کو، کسی کام کو اس کے تمام تقاضوں کی رعایت کے ساتھ بدرجہ اتم انجام دینا، یہ احسان ہے۔ احسان کا ایک درجہ تو یہی ہے کہ کام کو، مثلا نماز ہے، فرض نماز ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے، سنن، واجبات اور نوافل اس میں
جتنی چیزیں ان کی رعایت کے ساتھ اگر نماز ادا کر رہے ہیں تو یہ احسان ہے۔ اور احسان کا مفہوم ایک حدیث میں آتا ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں مشہور ہے کہ حضرت جبرائیل آئے، انہوں نے کچھ سوالات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، آپ نے جواب دیا، حضرت جبرائیل نے تائید کی۔ ایک سوال یہ بھی کیا کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ اخبرنی یا محمد الاحسان، اے محمد احسان کیا بتائیے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس طرح عبادت کرنا گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو یہ احسان ہے۔ یہ اسی طرف مشیر ہے، اسی طرف یہی بتاتا ہے، یہ احسان یہ تعلیم دیتا ہے جو کام ہمیں دیا گیا عبادت سے متعلق ہو یا اور دیگر حقوق سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، ان کو صحیح پوری طرح سے انجام دینا یہ احسان ہے۔ کوئی عدل اور احسان اگر انسانی زندگی میں یہ آ جائے تو اس انسان کی زندگی میں ایک رونق آ جاتی ہے، زندگی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے، زندگی میں اخلاقی پیمانے اور اخلاقی بلندی آ جاتی ہے، ان کا کریکٹر مضبوط ہو جاتا ہے، وہ معاشرے کا انتہائی مضبوط انسان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک تیسرا جو لفظ ملا گیا وہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کو دینا۔ یہ رشتہ داروں کو دینا کبھی کبھی عدل کا جو پہلو ہوتا ہے اور احسان کا ہوتا ہے، اس میں خصوص ہے کہ عام انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہو، کوئی بھی انسان ان کے ساتھ ہمدردی ہو، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ عدل اور احسان کا معاملہ کرنا یہ اسلامی تعلیمات کا جوہر ہے۔ رشتہ دار کی اہمیت کے پیش نظر، اقارب کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ایتاء ذی القربیٰ۔ مثال کے طور پر ایک مثال سے سمجھے کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور ان کے باپ موجود ہیں، اور پھر بعد میں ان کا انتقال ہو رہا ہے تو بچے موجود ہیں، یعنی پوتے وغیرہ موجود ہیں، اور میت کے دوسرے لڑکے وغیرہ موجود ہیں، وہ وراثت کی تقسیم کر رہے ہیں، تو اس میں بہت اب مال تقسیم کر تو رہے ہیں، لیکن ان پوتوں کو جو میت کے ان کو نہیں مل رہا ہے، تو عدل میں تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن احسان یہ ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان محروم بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلو سے بھی دھیان دیا ہے، اپنا کھا رہے ہیں، پڑوسی کا بھی خیال رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے کہیں اعزا اقارب ہیں، دشواری میں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرنا یہ ایتاء ذی القربیٰ ہے۔ تو تین یہ احکام بنیادی، ان پر اگر انسان عمل کر لے تو ان کی زندگی کامل اور بہتر ہوتی ہے۔ اور تین چیزوں سے روکا، ایک ہے فحشا، دوسرے منکر، اور تیسرے بغی۔ فحشا کہتے ہیں کھلی ہوئی بے حیائی کو، کھلی ہوئی غلطیوں کو، ایسی چیز جو انسانی خواہشات نفس کے تحت ابھرنے والی ہو، حیوانیت جس میں ہو، بہیمیت جس میں ہو، وہ چیز اگر صادر ہوں، وہ چیز انسان سے ہو رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے روکا ہے۔ اور منکر ہر وہ خرابی، چاہے وہ باطنی ہو ظاہری، اس کو منکر کہتے ہیں، ان سے بھی رکنے کا حکم دیا گیا۔ مثلا کسی کے بارے میں بری سوچ رکھنا، کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، دماغ میں کوئی غلط پلاننگ کرنا، سازشوں کو جگہ دینا، یہ ساری چیزیں منکر کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز ہے بغی، بغی میں زیادتی کرنا، ایک انسان دوسرے پر زیادتی کرے، ظلم کرے اور حد سے گزر جائے، یہ بغی ہے۔ اور اس کی بہت سی شکلیں دنیا میں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھے۔ ان تمام پہلوؤں پر انسان زندگی کے ہر پہلو میں جب اس پر غور کرے گا تو معلوم ہوگا کہ یا تو وہ فحشا میں مبتلا ہوتا ہے کبھی، یا منکر میں، یا کبھی بغی میں۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت جو عام انسانی سوسائٹی اور آبادی کو دی جا رہی ہے،
کہ 3 چیزوں کے کرنے کا اور 3 چیزوں سے روکنے کا، عدل و احسان اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا حکم، اور فحشا کھلی بے حیائی اور نامناسب چیزوں، نامناسب کردار سے رکنا، اور ایک دوسرے پر ظلم اور عداوت یا بغاوت اور یا تعدی ناانصافی یہ کرنا، ان سے اللہ نے روکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعظکم، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ ان نصیحتوں کو تم پکڑ لو، حاصل کرو، تو پھر تمہاری زندگی بن جائے۔ دوستو، یہ آیت جو سورہ نحل کی آیت ہے اور آیت نمبر 90 ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے اصل الاصول کو، بنیادی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ علماء نے اس پر بڑی توجہ دی ہے، خلفاء نے، ہر دور کے حکمرانوں نے اس کی طرف توجہ کی ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ آرڈر کیا کہ ان کو جمعہ کے خطبوں میں شامل کیا جائے۔ اسی پیش نظر کہ جمعہ کے خطبے میں ہم اس آیت کو سنتے ہیں، اس آیت کا پیغام کیا ہے، ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اپنے قارئین، صفحہ آن لائن کے قارئین کے سامنے اس آیت کے مفہوم کو سامنے رکھیں، تاکہ ہم جمعہ میں اس خطبے میں جب اس آیت کو سنیں تو ہمارا ذہن ان تمام تقاضوں اور تعلیمات کی طرف منتقل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کی توفیق